بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعہ کے روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی پہلو پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا موضوع بھی ہماری معاشرتی، ازدواجی اور خاندانی زندگی کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور وہ موضوع ہے نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نکاح نہیں بلکہ کئی نکاح آپ نے فرمائے، اگرچہ ان کے پیچھے کچھ حکمتیں پوشیدہ ہیں، کبھی اس پر سیرت ہی کے باب میں تفصیل سے گفتگو کریں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی حیثیت سے آپ کا اسم گرامی محمد ہے، یہ آپ کی شخصیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ رسول کی حیثیت سے بھی مبعوث ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کو جب سمجھنا ہو تو ان تین پہلوؤں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن آج ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ایک تو وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں یا نکاح ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی کا، اور وہ میاں بیوی کے تعلق میں بندھ جاتے ہیں، یعنی یہ ایک بندھن ان کا قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس سے پہلے بھی ہمارے لیے کچھ رہنمائی ہے جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ رہنمائی دو طریقوں سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ نکاح سے پہلے کے معاملات آپ کیسے حل کریں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کی معاشرت، آپ کا تمدن، آپ کا کلچر، یہ بھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اور جسے ہم عربی زبان میں معروف کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے معروف کا لفظ استعمال کیا، اور ہمارے فقہاء نے بھی اس کو استعمال کیا، یعنی وہ طریقہ، وہ روایت کہ جو معاشرے میں جانی پہچانی ہوتی ہے اور اس کی پابندی کی جاتی ہے، وہ عقل کے بھی مطابق ہے، فطرت کے بھی مطابق ہے، اور دین کے بھی مطابق ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ بات میں اکثر طور پر کہا کرتا ہوں کہ نکاح فام ہمیشہ اس وقت ہمارے ہاں پر کیا جاتا ہے کہ جب بارات آ جاتی ہے، بارات کے آنے پر نکاح فام فل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ وہ کاغذات ہیں کہ جن کا مطالعہ بارات کی رات سے کہیں پہلے کیا جانا چاہیے، یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں اس کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، اور اس کی جتنی بھی کلوزز ہیں اس پر گفتگو کریں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ صرف یہ نہیں کہ لڑکا اور لڑکی، بلکہ لڑکا اور لڑکی کے خاندان یا ولی جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کا مطالعہ کریں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم جائیداد کے کاغذ ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، اور پھر جا کر ہم سائن کرتے ہیں۔ لیکن جہاں ہماری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم اتنی غفلت برتتے ہیں اور بے پرواہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی اہمیت ہی معلوم نہیں ہوتی کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور پھر اس پر سائن کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے نکاح سے پہلے حق مہر کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ حق مہر یہ بھی طے کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب لڑکی والے کسی لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں یا لڑکے والے کسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں، تو وہ کیا اوصاف اور کیا خوبیاں اور کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر پرکھا اور دیکھا جائے۔ وہ کرائیٹیریا، وہ معیار اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ جو دونوں کا درجہ ہے، دونوں کی سطح ہے، یا دونوں کا معیار ہے یا سٹیٹس ہے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جانا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں جذباتی انداز میں سوچا جاتا ہے اور پھر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور عملی زندگی میں جب قدم رکھا جاتا ہے تو پھر بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے فقہاء کرام نے ایک لفظ استعمال کیا، وہ کفاءت کا لفظ ہے، کف جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہمسری ہوتا ہے،
قرآن مجید میں جیسے ولم یکن لہ کفوا احد آیا، تو کفو یہ ہمسری، یعنی لڑکا اور لڑکی کسی حد تک ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر تعلیم کا معاملہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسٹیٹس کا معاملہ ہے، اور اسی طریقے سے شکل و صورت، خوبصورتی، اس کا بھی معاملہ ہے۔ اسی طرح کچھ اور کردار اور اخلاق کا معاملہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم دین والی کو ترجیح دو۔ یہاں پر دین سے مراد، دین والی سے مراد اس کا اخلاق ہے، اس کا کردار ہے، اس کی سلیقہ مندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین فرمایا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صالح ہو، وہ نیک ہو، وہ اچھا انسان ہو، ذمہ دار ہو، اپنے گھر کو چلانے والا ہو۔ ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے، نہ ایسی خاتون ہونی چاہیے کہ جو ایک دوسرے کے خلاف ہوں۔ قرآن مجید نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے کہ اس کا لحاظ کرنا، اس کا خیال رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی تبھی انسان کی سکھی گزرتی ہے اور آسانی میں گزرتی ہے کہ جب دونوں میاں بیوی میں کمپیٹیبلٹی ہو، یعنی ایسا معاملہ نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے سے ذات تو اہم اتنی نہیں ہے، لیکن جو سٹیٹس ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے، تعلیم ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے، انسان کا پس منظر، خاندانی پس منظر یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اسی لیے ہی قانون دانوں نے، فقہا نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ لفظ نکاح پر بھی اگر توجہ کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جذب ہو جانا، ایبزورب ہو جانا، یعنی گھل مل جانا۔ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ نکح النعاس عینہ، کہ نیند آنکھوں میں گھل مل گئی۔ تو یہاں سے خود ہی نکاح کا مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ میاں بیوی کو زوج کہا جاتا ہے، یعنی زوج پیئر۔ اگر ایک نہ ہو تو دوسرے کا وجود ناکارہ ہو جاتا ہے، اسی طرح دوسرا نہ ہو تو پہلے کا وجود اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے زوج کا لفظ بھی استعمال کیا، اور میاں بیوی کے اس تعلق کے لیے نکاح کا لفظ بھی استعمال کیا، اور عقد کا لفظ بھی استعمال کیا۔ یعنی یہ ایک عقد ہے، ایک بندھن ہے، ایک معاہدہ ہے کہ یہ دونوں میں قائم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں نکاح کا مقصد کیا بیان کیا۔ پہلا تو یہ بیان کیا کہ سکون اور محبت کا حصول۔ اس کے لیے قرآن مجید نے مودت اور رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ مودت اور رحمت سے ایک تو مہربانی، محبت وہ ہوتی ہے جو عام روٹین میں ہوتی ہے، ایک محبت اور احساس وہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی کسی تکلیف میں، بیماری میں ہو تو خامند بے چین رہے اور اس کی خدمت کرے، اسی طرح خامند بیمار ہو تو بیوی اس کے لیے بے چین ہو جائے، فکر مند ہو جائے۔ تو قرآن مجید نے صرف رحمت کا لفظ استعمال نہیں کیا، قرآن مجید نے اس کے ساتھ مودت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر ایک انسان شادی کرتا ہے تو قرآن نے اس کا مقصد یہ بیان کیا کہ وہ سکون حاصل کرتا ہے، وہ رحمت حاصل کرتا ہے، وہ مودت حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے نسل انسانی کی بقا، یہ بھی نکاح کو بیان کیا، یعنی انسانی نسل آگے چلتی ہے۔ اور قرآن مجید نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، اور پھر اسی مادہ سے، اسی مٹیریل سے اس کا زوج پیدا کیا، اور پھر وبث فیہا من فیہا، مرد اور عورت کثرت سے اللہ تعالیٰ نے پھر زمین پر پھیلا دیے۔ اب ہمیشہ یہ بات میں کہتا ہوں کہ جن کی شادی ہو رہی ہے، میاں بیوی، لڑکا لڑکی، وہ در حقیقت اپنے خاندان کے آدم و حوا ہیں، یعنی اس طرح خاندان کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ
اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائیں اور ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ تو ایک یہ دوسری وجہ اور دوسرا مقصد ہمارے سامنے یہ آ جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ عفت اور پاکیزگی کا تحفظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے یہ بات فرمائی کہ اے نوجوانوں، نکاح کرو، شادی کرو، اس لیے کہ نکاح آنکھوں کے جھکاؤ کا باعث بنتا ہے، یعنی انسان کے اندر ایک احساس پیدا کرتا ہے، اور انسان کی جو عفت ہے اس کی بھی حفاظت کا یہ باعث ہے۔ ناظرین کرام، اس پہ ابھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں نکاح کا مقصد کیا ہے۔ تیسرا مقصد جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ ہے عفت و پاکیزگی کا تحفظ۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام اس عفت پر، موڈیسٹی پر اسلام کسی طرح بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اس لیے اسلام میں نکاح پر زور دیا گیا تاکہ واقعی ایک انسانی معاشرہ قائم ہو، وہ معاشرہ کہ جہاں پہ نکاح کو اہمیت نہیں اہمیت دی جاتی، اور انسان اسی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے آزادانہ طور پر، تو اسلام نہ اس کو پسند کرتا ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو سماجی نظم اور اخلاقی ذمہ داری، قرآن پاک نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ یعنی اس سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، خاندان سے ایک سماج وجود میں آتا ہے، اور پھر اسی سے اخلاقی ذمہ داریاں بھی ایک دوسرے پر عائد ہوتی ہیں۔ قرآن پاک نے بہت ہی خوبصورت یہ لفظ استعمال فرمایا کہ لباس، اس لیے کہ لباس ہمارے عیبوں کو چھپاتا بھی ہے، ستر پوشی کرتا ہے۔ یہی لباس ہے کہ جو ہمیں خوبصورتی بھی دیتا ہے، اور یہی لباس ہے کہ جو ہمیں گرمی سردی سے بچاتا بھی ہے، اور اسی لباس سے ہی ہماری شخصیت میں ایک وقار اور ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے مرد اور عورت کو، یعنی میاں بیوی کو، ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ اور یہی نکاح کا مقصد ہے کہ اس سے دین کی بھی تکمیل ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ یعنی دین کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے دین کا آدھا حصہ مکمل کر لیا، باقی آدھے حصے میں اللہ سے وہ ڈرے۔ آدھا حصہ یعنی یہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جسے آپ تقسیم کر کے کہیں کہ جی آدھا یہ ہو گیا آدھا یہ در حقیقت ایک اصرار اور تاکید کی جا رہی ہے، اور اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اس سے تمہارا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اور اس سے انسان بہت سی قباحتوں سے، بہت سی برائیوں سے اور بہت سی آوارگیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ ایک اور بات جو نکاح کے مقصد میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے صالح اولاد، نیک اولاد۔ قرآن مجید نے اس کو جا بجا مقام پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو اولاد ہے یہی در حقیقت میاں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تربیت کریں، اولاد کی پرورش کریں، اچھی تعلیم دلوائیں، اور ان کو ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان اس کو بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہوں، کیونکہ میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ جب مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ آپ کا ارشاد در حقیقت اس پس منظر میں دیکھا جائے۔ اور یہاں پر ناظرین کرام اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ باقی چیزوں کو نگیٹ کر دیا جائے۔ یہ بات میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں گا کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے جنت میں داخل ہوتا ہے تو رسول اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ باقی چیزوں کو اگنور کر دیا جائے۔
آپ ظلم کریں، ناانصافی کریں، آپ جرائم کریں، فسق و فجور کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ جی میں نے کلمہ پڑھ لیا تو لہٰذا میں جنت میں جاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد آپ نے کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت بے روح کلمے کا ذکر نہیں کیا، روح رکھنے والے کلمہ کا ذکر کیا۔ یعنی جب ہم اس کو پڑھیں، پڑھنے والا، وہ جو اقبال نے کہا کہ جب میں یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں۔ کیوں کانپ جاتا ہوں؟ اس لیے کانپ جاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی مشکلات کیا ہیں۔ یہ در حقیقت بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اس لیے اگر یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی میری امت میں اضافہ کرو، تو اس کا یہ پس منظر ہے کہ ایک تو مدینہ کی آبادی میں مسلمان، عرب کی آبادی میں مسلمان کم تھے، اور دوسرا اس سے ہرگز یہ مفہوم نہیں نکل سکتا کہ چاہے مسلمان جاہل رہیں، چاہے اپاہج ہوں، معذور ہوں، اخلاق میں، تعلیم میں، کردار میں، دین میں پیچھے ہوں اور حالت ان کی بالکل ہی گئی گزری ہو جائے، تو بس بچوں کی پیدائش کیے جاؤ، تو اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرماتے ہیں اس کو صحیح جگہ پر رکھ کر اس کو سمجھنا چاہیے، اور پھر اس بات کو آگے بھی کرنا چاہیے۔ یہ رویہ نامناسب ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک بات کو لے لیں اور بس اسی بات کو ہی پھر آگے آپ کوٹ کرتے رہیں۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ میاں بیوی ہیں تو ان میں حسن سلوک اور حسن معاشرت، اس کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ جو سلوک تھا، جو رویہ تھا، وہ کیا تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے یہ بیان کیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تم معروف طریقے سے زندگی گزارو، یعنی حسن معاشرت کا مظاہرہ ان کے ساتھ کرو۔ معروف کے بارے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، یعنی وہ طریقہ کہ جو معروف طریقہ ہوتا ہے، جو مروج طریقہ ہوتا ہے، جو احسن انداز ہوتا ہے، جو معاشرے میں قابل تعریف ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ معروف کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تلقین فرمائی، اور قرآن مجید نے بھی اسی بات کو ہی بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرمایا کہ تم میں سے بہترین اور اچھا انسان وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ یہاں پر اہل سے مراد پہلے نمبر پر بیوی آتی ہے، اور فرمایا کہ میں تم سب میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اچھا اس وجہ سے ہوں کہ فلاں کام میں کرتا ہوں، فلاں عبادت کرتا ہوں، یا فلاں معاملہ کرتا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اچھا اس وجہ سے ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔ اب دیکھیے کتنی اہم یہ بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان میں کامل وہ مومن ہے کہ جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ وہ مومن ایمان میں پختہ تر ہے، پختہ ترین ہے اور کامل ترین ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ، یا نساء فرمایا، یعنی اس سے مراد بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس سے مراد گھر کی خواتین بھی ہو سکتی ہیں، بہنیں، بیٹیاں، والدہ ہے، وہ بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ جس کا سلوک اور جس کا رویہ اچھا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ ہم اپنی خواتین کے ساتھ اگر اچھا سلوک کریں گے تو ہمیں
قرآن بھی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تب ہمیں بہترین انسان خیال کریں گے، پھر سمجھیں گے۔ یعنی کرائیٹیریا اور معیار یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں یہاں پہ سیرت کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے معاملات باہر ہی رکھا کرتے تھے۔ یہ جو ہمارا وتیرہ ہے کہ ہم اپنے باہر کے بھی جھگڑے، پریشانیاں، مسئلے گھر میں لے جاتے ہیں اور پھر گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی اور بد مزاجی سے پیش آتے ہیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ان کی آخر آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کفار و مشرکین کے معاملات تھے، یہود و نصارہ کے تھے، غیر مسلموں کے تھے، جو بھی معاملات تھے ان کی طرف سے جو اذیت، تکلیف، سازش، جو کچھ بھی ہوتا، لیکن کبھی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے ہوں اور گھر جا کر پھر آپ نے اس پریشانی کی وجہ سے گھر والوں کے ساتھ ایک ناگوار رویہ آپ نے اختیار فرمایا۔ ایک روایت بھی ایسی نہیں۔ تو لہٰذا اس میں ایک تعلیم ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اور آپ کی سیرت کیا تھی۔ سب سے پہلی بات محبت، نرمی اور انصاف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتے ہیں، اور الادب المفرد میں امام بخاری نے بھی اس کو بیان کیا اور مختلف طرق سے اس کو نقل کیا۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو بالکل عام لوگوں کی طرح آپ رہتے تھے، اپنے کپڑے بھی سی لیتے، بکری کا دودھ بھی دوتے، جوتا نالین بھی اپنا مرمت کر لیتے، اور گھر کے کاموں میں آپ ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو بیان کر رہی ہیں۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار محبت بھی فرماتے ہیں۔ اظہار محبت یعنی یہ مردانگی کے خلاف نہیں ہے کہ ایک مرد اگر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو یہ یا اس کی خدمات کو تسلیم کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کے مرد ہونے کے خلاف ہو جاتی یہ بات یا خامند جھک جاتا ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مسلم میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں پانی پیتی تھی تو رسول اللہ میرے منہ کے اسی حصے سے پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا، یعنی گلاس کے جس جگہ سے میں پانی پیتی ہوں اسی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے۔ اور فرماتی ہیں اور گوشت میرے ہاتھ سے لیتے جہاں سے میں نے کاٹا ہوتا، یعنی جہاں سے میں کھاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے گوشت کھایا کرتے تھے۔ ابھی اس پہ ہی ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ کا حسن سلوک اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ وقفے سے پہلے میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ اپنی ازواج سے محبت کا اظہار بھی کرتے تھے اور ازواج بھی آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے کب ناراض ہو اور کب ناراض نہیں ہو۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب ناراض ہوتی ہو تو پھر آپ یہ کہتی ہو کہ رب ابراہیم کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم، لیکن جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو پھر کہتے ہو کہ رب محمد کی قسم۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ رسول اللہ نے یعنی جو سمجھتے تھے اپنی ازواج کے مزاج کو، ان کی طبیعت کو، اس کے مطابق پھر آپ ان کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے۔ محبت کا اظہار ایک ایسی چیز ہے، آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ انسان میں نرمی، الفت، محبت، اور وہ جو انسان غصے کا پہاڑ بن کر بیٹھا ہوتا ہے نفرت کا، وہ نفرت، وہ غصہ بالکل نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے صرف محبت سے اور قدردانی سے۔ یعنی اگر آپ کے گھر میں
آپ کی بیوی گھر کے کام کرتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، تو آپ صرف ایک جملہ بول دیں قدردانی کا، اعتراف کا، محبت کا، تو اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو کبھی آزما کر دیکھیے۔ اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت یہی، حالانکہ آپ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، لیکن گھر میں جب آتے تو آپ ایک محمد اور ایک خاوند کی حیثیت سے آپ اپنی بیویوں سے معاملات کرتے تھے، ان کے ساتھ اسی طرح محبت، مزاح، گفتگو، یہ سب کچھ اسی طریقے سے ہی ہوتا تھا۔ اب یہاں دیکھیے کہ رسول اللہ کی شفقت آپ کہہ لیجئے اس کو، اور آپ کی عاجزی اپنی بیویوں کے ساتھ، کہ ایک بیان کیا جاتا ہے بخاری میں کہ ایک بار حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہونے میں مشکل محسوس کر رہی تھی، یعنی اونٹ پر، چونکہ اونٹ کی قدر بڑی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، تو حضرت صفیہ اونٹ پر بیٹھنا چاہ رہی تھی لیکن بیٹھ نہیں پا رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جھک گئے اور آپ نے اپنا گھٹنا پیش کیا تاکہ وہ اس پر پاؤں رکھ کر سوار ہو جائیں، کہ جیسے ہم گھٹنے میں، ہم جیسے زمین پر اپنے گھٹنے ایک لگا دیتے ہیں اور ایک کھڑا رہتا ہے، وہ آپ نے اس لیے کیا تاکہ حضرت صفیہ آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ یہ ہے آپ کی شفقت، یہ ہے آپ کا تعلق، اور یہ ہے محبت اپنی ازواج کے ساتھ۔ اور رسول اللہ نے عدل بھی کیا، یعنی ہمارا معاشرہ ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی شادی، اس کا شوق تو ہمارے مرد حضرات رکھتے ہیں، لیکن کبھی اس پر نہیں غور کیا کہ جو ایک بیوی ہے اس کے ساتھ بھی ہم عدل نہیں کر پا رہے۔ اس ایک بیوی سے 2-4 بچے ہیں، ہم ان کے معاملات کو لے کر چلنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، ہم ان کو وقت نہیں دے پاتے، لیکن دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کا شوق ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک تو جس مقام پر اس کو بیان کیا، تعدد ازواج کو، وہاں پر سمجھ اس بات کی آتی ہے کہ دوسری شادی ایسے حالات میں ہوتی ہے کہ جب معمول سے زندگی انسان کی ہٹ جائے، تو وہاں پر پھر دوسری یا تیسری یا چوتھی جو قرآن پاک نے بیان کیا، لیکن وہاں پر بھی اگر آپ پڑھیے تو قرآن نے عدل کو بیان کیا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی ہے۔ تو گویا کہ ایمرجنسی حالات بھی ہوں، استثنائی حالات بھی ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، اگر کوئی دوسری، تیسری، چوتھی کا سوچتا ہے تو وہاں پر قرآن پاک نے عدل کی بات کی ہے۔ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کا تعلق بھی استثنائی صورت سے ہے، ایمرجنسی حالات سے ہے، جو عام طور پر معاشروں میں پیدا ہو جاتے ہیں، وہ جنگ کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں یا وہ دیگر حالات کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل فرماتے تھے، فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے درمیان، یعنی وقت، خرچ اور توجہ، ان تینوں میں مکمل عدل فرماتے تھے، یعنی حتیٰ کہ جب کسی کے گھر سے واپس جاتے تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو الفاظ آتے ہیں وہ بڑے اہم الفاظ ہیں کہ آپ جاتے تو یہ فرماتے کہ اے اللہ، یہ میرا عدل ہے جس پر میں قادر ہوں، تو اس میں ملمت نہ کر جو تیرے اختیار میں اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی جب آپ اپنے کسی زوجہ کے گھر سے نکلتے، ویسے تو آپ توجہ میں اور مال میں اور دیگر معاملات میں آپ برابری کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، یہ میرا عدل ہے جس پر میں قادر ہوں، تو اس میں مجھے ملامت نہ کر جو تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور آخری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر یعنی کوئی ناچاکی، کوئی ناراضگی، کوئی اختلاف، کوئی مسئلہ، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
پھر برداشت، نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک بچہ کہہ لیجئے، غلام یا خادم، وہ دوسری زوجہ نے رسول اللہ کے لیے کچھ بھیجا، حضرت عائشہ نے اس برتن کو توڑ دیا، یعنی جیسے وہ آیا ہاتھ مارا تو وہ زمین پہ گر گیا تو ٹوٹ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے دوسرا برتن دیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں عائشہ غارت امکم، کہ تیری امی کو غیرت آ گئی، بس اتنی بات کہی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ نے کچھ نہیں فرمایا، کوئی سختی کا جملہ نہیں فرمایا، بس اتنی بات کہی اور اس کو واپس بھیج دیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حکمت کے ساتھ اور کتنی دانائی اور سمجھ کے ساتھ اپنے گھر کے معاملات کو دیکھ کر اور اس کو آپ چلاتے تھے، اور اس میں ہی ہمارے لیے بھی بڑا اہم سبق ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کے بجائے ہم ہمیشہ برداشت، حوصلہ، حکمت اس کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کریں۔ وقفے کے بعد دوبارہ ناظرین اکرام، آج کے آخری حصے میں، آج کے پروگرام کے آخری حصے میں ہم ایک کتاب پر ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ آج بھی میری کتاب ہے اور اس کتاب کا نام ہے کہ کیسے سماج بدلے گا۔ یہ کتاب اسی حوالے سے ہے کہ ہم اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو ہم کس طرح بدل سکتے ہیں، اس میں تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں۔ اس کتاب کے 5 ابواب یہ ہم نے بنائے ہیں اور 5 ابواب بہت ہی اہم ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو جو پہلا باب ہے وہ اسلام پر ہے، اور اسلام پر ہے تو قرآن سے پہلے قرآن کو سمجھیے۔ یہ اس کا پہلا جو مضمون ہے وہ یہ ہے۔ طلباء علوم دینیہ کی خدمت میں، یعنی وہ طلباء جو دینی علم حاصل کر رہے ہیں، مدارس میں پڑھ رہے ہیں، ان کو کچھ گزارشات ان کی خدمت میں نے اس میں پیش کی ہیں۔ فہم دین اور ہمارے تضادات۔ اب اس کے بعد جو دوسرا باب ہے وہ افکار و مسائل کے حوالے سے ہے، یعنی علماء کے حوالے سے ہے، علماء کی عزت ہے، وقار ہے، مذہبی تعبیر سے مذہبی تشدد کا جنم یہ ہے، اور اسی طریقے سے علم کے حوالے سے کہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، علم نافع ہونا چاہیے بس۔ اسی طرح تیسرا باب ہے معاشرت پر، کمیونٹی سینٹر کا تصور۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ کمیونٹی اور سوسائٹی کا جو تصور ہے یہ ختم ہو گیا، یعنی اس طرح کہ ہم مختلف مسلکوں میں، فرقوں میں اور گروہوں میں، گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہمیں اس سے بلند ہو کر جہاں ہم رہتے ہیں تو وہاں پر ہمیں صرف اس بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے کہ ہم ہمسائے ہیں، ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم اکٹھے رہتے ہیں، تو بغیر اس تفریق کے کہ وہ کون ہے تو فلاں کون ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ اس میں ادھیڑ عمری کی شادی کا جو مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ، اس کو بھی میں نے ڈسکس کیا ہے، اور اتفاق سے چونکہ ہم بات کیا ہے، ہم نے کی ہے نکاح کے حوالے سے، میاں بیوی کے حوالے سے، تو اس میں میاں بیوی کی ذمہ داریوں کی حدود یہ بھی اس میں ہے، بچوں کے رشتے اور ہمارے سماجی رویے۔ قومی مسائل میں سب سے اہم جو مضمون ہے وہ ہے مجذوبوں کا معاشرہ۔ یہ بہت ہی اہم آرٹیکل ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں جو شخص دنیا چھوڑ جائے، ملنگ ہو جائے اور خود کو کہے جی میں اب بالکل ہی تارک دنیا ہو گیا ہوں، اس کو بڑا ایک پسند کیا جاتا ہے اس بات کو۔ میں نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ غالباً حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ جس معاشرے میں مجذوبوں کی تعداد بڑھ جائے
تو وہاں پر کوئی نہ کوئی ایب نارمیلٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح بچوں کا جنسی استحصال اور شوبز انڈسٹری اور ہمارا رویہ، اس پر بھی آرٹیکل ہے، خوابوں کی تاریخ اور ان کے نتائج، اور معاشرے میں بڑھتی درندگی۔ اور جو 5واں باب ہے یہ ملی سیاست کے حوالے سے ہے، آڈیو ویڈیو لیکس اور اخلاقی بحران، جو ہمارے ہاں یہ مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں تو ایک دوسرے کی آڈیو یا ویڈیو، یہ در حقیقت اخلاقی بحران ہے، مورل کرائسس ہے یہ، کہ ہم اتنے گر جاتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کا بھی خیال نہیں رہتا کہ بھئی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمیں دین پابند کرتا ہے کہ ہم ایسی چیزیں مارکیٹ میں نہ لائیں، معاشرے میں مت پھیلائیں۔ اور اسی طرح جمہوریت میں جواب دہی کا احساس اور بات چیت واحد راستہ ہے، یعنی مکالمہ، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ سیاست ہو، مذہب ہو، تو اس میں مکالمہ ہونا چاہیے، مناظرہ نہیں ہونا چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، ڈائیلاگ ہونی چاہیے۔ مسائل اسی طرح حل ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گے، تو بڑے بڑے قومی مسائل، مذہبی مسائل بھی مل بیٹھ کر بات کرنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 5 باب ہیں اس کتاب کے، اور ہر مضمون اس میں بہت اہم ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔